لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من الله ورسوله وقال تعالى في آية أخرى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العلي العظيم. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا غوث نخچیر۔ سرزمین عنایت پور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں کہ یہاں بلند مینار والی مسجدیں اور وسیع و عریض میدان والا ادارہ اللہ نے قائم کرایا۔ اس سڑک پر گزرنے والا ہر شخص اس بات کا دل میں احساس کرتا ہوا گزرتا ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی سرزمین ہے، جہاں بلند و بالا مسجد کے مینار، خوبصورت اور نہایت مضبوط مدرسے کا دروازہ آپ کے دلی جذبوں کا اعلان کرتا ہے۔ اور میں سچ کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اس بستی سے میرا خصوصی اور دلی تعلق ہے۔ مجھے آپ نے جب بھی دعوت دی، چاہے وہ سخت سردی کا زمانہ ہو یا چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، جیسا کہ آج میں آپ کی دعوت پر آیا، کبھی از خود مہمان بنا، کبھی آپ نے مہمان بنایا،
اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے وجود پر خصوصی کرم فرمائے اور ہمارے داخلی انتشار کو اللہ تبارک و تعالی اتحاد میں تبدیل فرمائے. آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی خدمت اور اسلام کی نصرت کے لیے تا قیامت قبول فرمائے. یہ دعائیں اس لیے میں نے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں. ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں انبیاء کرام کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ملتی ہیں کہ جب انہوں نے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا. جب ایک پرندے کو اپنے چھوٹے بچے کو غذا دیتے ہوئے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اور ایک باپ جو دونوں پرندے ہیں اپنے چھوٹے بچے کی چونچ میں کوئی دانہ دے رہے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل بھرایا کیونکہ ان کے آنگن میں اولاد نہ تھی, ان کے پاس کوئی بیٹا اور بیٹی نہ تھا. اسی وقت انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ کتنا خوش نصیب جوڑا ہے جسے معصوم بچہ ملا ہوا ہے. ماں اور باپ دونوں اس بچے کی محبت میں سرشار ہیں. اے ربا تو نے میری آج تک دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیا. میں آج تجھ سے اولاد مانگتا ہوں, گو کہ میں اس عمر میں نہیں ہوں کہ مجھے اولاد مل سکے, بس دعا کا مانگنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زکریا ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. وَنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج باندھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. ہمارا رب تو وہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. ہمارا رب مانگے تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے ربی حبلی من الصالحین, تو نے بہت سو کو اولادیں دے رکھی ہیں, مجھے تو نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, لیکن جب گھر میں جاتا ہوں تو آنگن سونا سونا نظر آتا ہے. جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ چمن میں پھول نہیں کھل رہے. تو مجھے بیٹا دینے پر قادر ہے. وبشرناہ بغلام حلیم. اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہم ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو حلم, صبر اور بردباری والا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا. اب دوسری بیوی رہ گئی حضرت سارہ, وہ روتی رہی اے مولا ابراہیم کی دوسری بیوی کو تو اسماعیل مل گیا, اے اللہ مجھے بھی آپ اولاد دینے پر قادر ہیں. وقت گزرتا رہا. یہ ضروری نہیں کہ جو دعا ہم نے آج مانگی ہے آج بھی قبول ہو جائے. کبھی دعا کی قبولیت میں 10 سال لگ جاتے ہیں, کبھی دعا کی قبولیت میں 40 سال لگ جاتے ہیں, عمریں گزر جاتی ہیں. مگر انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالآخر ایک دن یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل اور فرشتے آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت سنانے آئے ہیں جو صاحب علم ہوگا. جب وہ بشارت سنائی گئی تو وہ حضرت سارہ کو بیٹا دینے کی بشارت تھی کہ ان کو بیٹا حضرت اسحاق کی شکل میں ملے. تو مانگنے سے کیوں پیچھے رہے؟ جب خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے ہمارے رب ہماری اس بنائی ہوئی عمارت کو جو تیرا گھر ہے اسے قبول فرما لے. کعبہ بنا کر کعبے میں حجر اسود لگا کر پیچھے پردہ لگا کر کعبے کا ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک دروازہ نکلنے کا بنا کر باپ اور بیٹے عرب کے صحرا میں ہیں, تپتی ریت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم نے جھولی پھیلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری کن کوششوں کو قبول کر لیجئے جو ہم نے کی ہے. اور ساتھ ہی جو جھولی پھیلائی تو اور مانگا کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک. اے اللہ ہمیں دونوں کو مسلمان بنا کے رکھنا. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اور ہماری اولادوں سے اور ہم دونوں کی اولادوں سے تو جن کو اٹھائے انہیں بھی مسلم امت بنانا, ان کو بھی مسلمان بنانا. دعا کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے. اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ وہ نبی جو آنے والا ہے, جس کی بشارتوں سے تیرے صحیفے بھرے ہوئے ہیں, جن کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے ہیں, جن کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے, وہ جو آخری پیغمبر ہے جو تیرے سب سے محبوب ہے, اے مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہماری ہی اولاد میں سے بھیج دینا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تیرے لب سے الفاظ نکلے دعا بن کر ہم نے قبول کر لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم جا, آج کے بعد سے قیامت تک جو نبی آئے گا, جو رسول آئے گا, وہ تیرے ہی نسب نامے سے جڑا ہوا ہوگا. وہ یا تو اسحاق کی اولاد ہوگا یا پھر اسماعیل کی اولاد ہوگا. اس وقت سے لے کر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب سے حضرت یوسف, حضرت یوسف سے چلتا رہا سلسلہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولادوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد کس کو آنا تھا, جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ سنا رہے تھے. یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد احمد آئیں گے. وہ احمد آئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. لو ابراہیم علیہ السلام ہی کے سارے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہی پوتے, چاہے وہ اسماعیل سے آئے ہوں یا اسحاق سے آئے ہوں, نبی بنتے رہے, رسول بنتے رہے. جب دعا مانگو تو دل بھر کے مانگو, کیونکہ آپ اس داتا کی چوکھٹ پر ہیں جو سب کچھ دینے پر قادر ہے. اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا, وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے, اور لفظ کن سے وہ ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ رب العزت اس دور میں ہم سب کو اسلام کا نگہبان بنا دے اور دین کا پاسبان بنا دے. گاؤں کا نمبردار نہیں, اسلام کا علم بردار بنا دے. میرے خیال سے یہ لفظ بگاڑ دیا گیا ہے, اسے نمبردار نہیں ہے لفظ, یہ لفظ ہے علم بردار. علم کہتے ہیں جھنڈے کو, علم کہتے ہیں جھنڈے کو. وہ لوگ جو اسلام کا پرچم لے کر, پرچم بھی جھنڈے کو کہتے ہیں, ہریرا بھی جھنڈے کو کہتے ہیں, اسلام کا جھنڈا لے کر علم علامت ہوا کرتا ہے, علامت نشانی کو کہتے ہیں. تو جو خاندان کل اسلام دنیا کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا لے کر آگے بڑھا کرتا تھا, وہ خاندان علم بردار کہلاتا تھا, بدل کر کے یہ نمبردار ہو گیا. اور کئی لوگ اسے نمبردار کہتے تھے, اس پہ راہ لگا دیا. کوئی
کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے اور ہم علم بردار بنے کس کے؟ اسلام کے جھنڈے کے. ہاں وہی علم جو کبھی حضرت علی کے ہاتھ میں آیا تو خیبر میں لہرا رہا تھا، وہ علم کبھی زید بن حارثہ کے ہاتھ میں آیا تو عیسائی اور رومی طاقتوں سے ٹکرا رہا تھا، وہی علم کبھی اسامہ بن زید کے ہاتھ میں آیا تو رومیوں سے مقابلے کے لیے نکل رہا تھا. یہی وہ علم تھا جسے لے کر حضرت حسین کربلا کی طرف نکلے تھے تو علی کی اولاد کے ہاتھ میں علم آیا تھا. یہی علم جب 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا تو پھر یہ اسلام کا علم جو زمین پہ گرا ہوا تھا اسے نور الدین زنگی نے، عماد الدین زنگی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. پھر یہی علم عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. پھر یہی علم ان کی شہادت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسلام کا علم منتقل ہوتا چلا آیا. یہ ارادہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطل کے جھنڈے اٹھانے سے محفوظ رکھے اور اسلام کے پرچم کے لیے ہمارے بازوؤں کو قبول کروا دے. جو شام اسلام کی محبت میں گزر گئی وہی شام ہے. جو رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزر گئی حقیقت میں وہی رات ہماری کامیابی کی رات ہے. جو دوپہر ہماری اللہ کے تذکرے کو سنتے ہوئے گزر گئی وہی دوپہر ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. ورنہ تو دنیا میں کتنی شامیں اور راتیں، دوپہر اور صبح ہم نے گزاری ہیں جن کا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. آج کی یہ دوپہر جو قرآن و سنت کے نام پر سجائی گئی ہے، میں آنکھ کے بیچ بیٹھا ہوں. کل میدان قیامت میں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، میرے اور آپ کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور زبان سے نکلی ہوئے الفاظ بھی تولے جائیں گے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو آخری حدیث قائم کی ہے اس میں کہا ہے ان بنی آدم کے اعمالہم و اقوالہم توزن، ہمارا عمل بھی تولا جائے گا اور ہمارے اقوال اور الفاظ بھی تولے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت جب قاضی شہر، جب مسجد کا امام آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو ان 3 آیتوں میں ایک آیت میں، حالانکہ تینوں ہی آیتوں میں ہم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. دوسری آیت میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تینوں آیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، بندوں سے ڈرتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. دوسری آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موت اس حال میں آئے گی کہ ہم مسلمان ہوں گے. نہیں میرے دوستو، کبھی کبھی آزمائش ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی اسلام سے ہاتھ دھو گئے. کبھی مال کا لالچ ایمان بیچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کبھی پیٹ کی بھوک اور بچوں کی محبت ایمان کا سودا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غریبی سے پناہ مانگی ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی غریبی کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. کبھی شیش محلوں کا لالچ، کبھی حکومت کے ایوانوں کی تمنا انسان کو اپنا ایمان بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور ایسا بھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ نہیں؟
ایک صاحب الیاس ہاشمی میڈیا پر آ گئے اور کہا کہ شنکر بھگوان ہمارے پہلے رسول تھے. کہا کہ نہیں. پورے ہندوستان کی باطل طاقتیں اس جملے کو سن کر اچھل گئی. ایک خرید لیا, ایک تو آیا اور کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے امریکہ میں رہنے والا امریکی, چین میں رہنے والا چینی, ہندوستان میں رہنے والا ہندو. تو وہ خود ہو چکا. پورے 2 دن میڈیا پر چھایا رہا. ہائے ذرا سی چمک کے لیے, ذرا سے کھنکھناتے ہوئے سکوں کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے میڈیا پر چھانے کے لیے تو نے ایمان بیچ ڈالا. تجھ جیسے پہلے بھی پائے گئے اسلام کی تاریخ میں, جن کو قرآن نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا. یہ دنیا کتنے دن کی ہے, یہ بیٹے اور بیٹیوں کی محبت کتنے دن کی ہے. کل قیامت میں سارے جتھے توڑ دیے جائیں گے, وہاں سب کے سب فرادہ اور تنہا آئیں گے. آج میں اپنے بیٹے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں, میرا بیٹا کل میرے جھوٹ میں قیامت میں سانس نہیں دے گا. میں آج اپنے اولاد کے لیے اگر جھوٹ بولوں, غداریاں کروں, لوگوں کو دھوکہ دوں اور فریب کروں, میں اپنے لیے کہا کرتا ہوں. آدمی اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے, یہی تو آزمائش ہے. تمہاری بیویاں تمہارے لیے آزمائش ہے. لہذا اپنی بیوی اور بچوں کے سکھ اور چین کے لیے, ان کی اعلیٰ تعلیمات کے لیے, ان کا اسٹیٹس بنانے کے لیے, ان کی محبتوں میں کہیں دھوکہ دیتا ہے, کہیں جھوٹ بولتا ہے, کہیں فریب کرتا ہے, کہیں مکاریاں کرتا ہے, ورنہ اپنا پیٹ تو 2 روٹیوں سے بھر جائے گا اور 4 گز کپڑے سے تن چھوٹ جائے گا. لیکن کل جب قیامت کا میدان آئے گا تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وصاحبتہ وبنیہ, اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا. بیوی دامن پکڑنا چاہے گی تو چھڑا لے گا, بیٹا روئے گا ابا جان نیکیاں کم ہیں, سامنے جہنم کے دہتے ہوئے شعلے, بلبلاتے ہوئے بچھو, دہاڑتے ہوئے سانپ. اے ابا جان ایک نیکی چاہیے. باپ کہیں گے بیٹا جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نہیں معلوم ترازو نیک اعمال کے نیچے جھکے یا گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے. مجھے نہیں معلوم جب تک وزن نہ کر لیا جائے میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگ جائے گا. ماں اپنے بیٹے کو آواز دے گی بیٹے 9 مہینے کوٹ میں رکھ کر تجھے اپنا خون پلاتی رہی, میں نرم بستر پر راتوں کو سوئی, میری کمر ٹھنڈی ہو گئی, مگر تجھے سینے کے ہٹر پہ سلا کر سیکتی رہی, تجھے رات کو اٹھ کر کے دودھ پلاتی رہی. تو رویا تو میں دودھ گرم کر کے اسے پانی میں ٹھنڈا کر کے تیرے ہوش نہ جل جائے, تیری زبان پہ آبلہ نہ پڑ جائے, تجھے پلاتی رہی. آج تیری ماں افرا تفری کے عالم میں ہے, تجھے کھلاتے پلاتے ہوئے تم نے جسم پر پیشاب کر دیا, تو کپڑے پیشاب سے ناپاک ہو گئے. تیری محبت میں صبح کو نہا نہ سکی, فجر کی نماز چھوٹ گئی. تیری محبت میں تجھے گود میں لے کے سوئی تو عشاء کی نماز پر تیرے سونے کے بعد میری آنکھ بھی لگ گئی,
میری نماز عشاء قضا ہو گئی، آج میرا رب مجھ سے کہتا ہے میرا حساب دے، تو نے بیٹے کی محبت میں نماز کیوں قضا کی، تو نے بیٹے کی محبت میں روزہ کیوں چھوڑا، تو نے بیٹے کی محبت میں نمازوں کو کیوں قضا کیا ہے؟ میرے لال، میرے نفس جگر، 2 سال تجھے اپنا لہو دودھ کے قطروں کی شکل میں پلاتی رہی، جب تک تیرے پیر چلنے کے قابل نہ تھے تو میں نے تجھے اپنی باہوں میں اٹھایا، میں تیرے لیے گھوڑا اور اونٹ کی سواری بن گئی، تو بیمار ہوا تو پوری رات تجھے دیکھتی رہی، تیرے ماتھے کو ٹھنڈی پٹیوں سے سیکتی رہی، آج تیری ماں کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، بیٹے عطا کر دے، بیٹا دامن چھاڑ کے چلا جائے گا ماں تو عدالت ہی ایسی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں نفسا نفسی، اس کا مطلب شاید نہیں سمجھتے، نفس کہتے ہیں اپنے آپ، ہر ایک کو اپنی پڑی، اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان، ہائے میرا کیا ہوگا؟ وہ دن سب کو تنہا آنا ہے، جس دن آدمی چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ آج فدیے میں اپنے بیٹے کو دے دوں، اور صاحبتی ہی میں بچ جاؤں، بیوی چلی جائے، وہ اخی ہی میں بچا لیا جاؤں، بھائی چلا جائے، وہ فصیلتی ہلتی تقوی، وہ کٹمب، وہ کنبہ اور خاندان جو اپنے نام کے لیے تلواریں، بندوقیں، رائفلیں، تمنچے لے کر نکل آتا تھا، آج اس پورے خاندان کو چاہے گا مولا اس پورے خاندان کو جہنم میں جھونک دے اور مجھے جنت دے۔ وسیلتی ہلتی تقوی ومن فی الارض جمیعا، یہاں تک کہ پوری زمین پہ جو کچھ اگر اس کے اختیار میں ہو تو وہ سب دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا، مگر اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ہے دن میرے دوستوں کامیابی کا، آج کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، سال 2 سال کی جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، پردھانی کی سیٹ، اسمبلی کی رکنیت، ممبر آف پارلیمنٹ بن جانا کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فمنہم شقی و سعید، اس دن فیصلہ ہوگا کون بدبخت نکلا اور کون کم بخت نکلا اور کون نیک بخت اور سعید نکلا، جب میدان قیامت میں جس دن اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا، فلاں کی اولاد، فلاں ماں کا بیٹا آج جہنم سے نجات پا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، وہ دن ہوگا کامیابی کا دن۔ اگر ایم پی صاحب بچ گئے تو وہ کامیاب، نہ بچے تو ناکام، اگر پردھان صاحب بچ گئے تو وہ کامیاب، نہ بچے تو ناکام، وہ دن ہے کامیابی کا۔ فمن خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال ہلکے پڑ گئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ شعلے برساتا ہوا جہنم، وہ ہے کہ جو انسانوں کی کھال کو جھلسا دے گی، لیکن وہاں موت نہیں، موت تو بیٹے کی شکل میں ذبح کر دی گئی۔ ثم بدلنا جلودہم، اس دن کھال پر کھال چڑھا دی جائے گی اور انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس گھمنڈ میں مت رہو، اس ظلم میں مت رہو، اس تکبر میں مت جیو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو جنت میں ہر حال میں جائیں گے۔ اللہ نے ایمان والوں ہی سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ورنہ ایمان والوں سے کیوں کہا جاتا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ؟ ایمان کے بعد اگر جنت مل جاتی سب کچھ کرو، ایمان ہے نہیں، ایمان کے بعد بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ زنا کرنے والا
کیسے جنت میں چلا جائے گا جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطار، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے۔ چغلی کیا ہے؟ چپ کے اس کی بات اس سے کہہ دی۔ ہوتے ہیں نا گاؤں میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بھی حقہ پیتے ہیں وہاں بھی حقہ پیتے ہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے، وہ پکتا ہے گالیاں 4-5، پھر ادھر جا کے کہتے ہیں کل یہ ہو رہا تھا، وہ 8-10 سنا تھا۔ چغل خور کا مطلب بھی شاید آپ تک نہیں سمجھے ہوں گے، آپ وہ بھی بتا دیتا ہے۔ چغلی جانتے ہیں؟ حقہ پیتے ہیں؟ حقہ تو پیتے ہیں، نہیں پیتے ہوں گے تو بھرتے تو ہوں گے۔ چلم کے اندر ایک مٹی کی گٹی رکھی جاتی ہے، وہ آگ سے اور تمباکو سے بڑی بدل جاتی ہے، اس میں تمباکو کی خوشبو اور دھوئیں کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ چلم بھرنے سے پہلے اس مٹی کو کھا جاتے ہیں، جو اچھی لگتی ہے، خوشبو سوندھی سوندھی سی ہوتی ہے اس کی، وہ ہے چغل، اس لیے اسے کھانے والے کو چغل خور کہا جاتا تھا۔ گیا تھا چلم بھرنے، اسی کو کھا کے وہ تو کھا لی اس نے، دوسری مٹی رکھ دی وہاں۔ تو یہ چغل خور وہ ہے کہ جس نے یہاں کی بات ختم کر لی اور وہاں جا کے اس نے کہہ دی۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نہ جانے کن خیالات میں ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور کچھ بھی کرتے رہے اور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں آپ نے اس حدیث پر غور کیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عذاب ہم کو نہیں دکھتا اس لیے کہ اگر وہ عذاب دکھ جائے تو غیب پر ایمان ہی کہاں رہے گا۔ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جنت موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے، اللہ کے فرشتے کائنات میں ہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جب اس قبر سے آپ کی سواری گزری تو غالباً آپ کا اونٹ بٹک گیا اور قریب تھا کہ آپ گر جاتے، اتنا شدید عذاب ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی سواری دیکھ کے ایک دم گھبرا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ذرا ایک تر ٹہنی لے کر آؤ۔ آپ نے تر ٹہنی منگائی اور اس کے چیر کر 2 ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ گاڑی، دوسری اس قبر میں لگائی، اور آپ نے کہا کہ امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، کیونکہ تر ٹہنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس ذکر کی برکت سے اللہ انہما لیعذبان، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جانتے ہو میری اٹھنی کیوں بچی اور اتنی بچی کہ میں گرنے کے قریب ہو گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ بتاؤں ان کو کن کی بنیاد پر عذاب دیا جا رہا ہے؟ کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، ان میں ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، چغلی کھاتا تھا، یہاں کی وہاں وہاں کی وہاں۔ ابھی چغل خور سے جھگڑا ہو گیا، مقدمات چل گئے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استنزہوا عن البول، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ آج مسلم نوجوانوں، اے میرے قوم کے بچوں، ذرا آپ اپنے جائزہ لو۔ فکر ہے کہ کبھی قبر کی گود میں بھی جانا ہے، کبھی لحد پہ ہمیں لوگ سلا کر آئیں گے، سب واپس چلے آئیں گے، تختے رکھ کر مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، اور وہی عذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہو رہا تھا، اگر وہ عذاب ہماری قبر پر آیا تو ہم کیا کریں گے؟
آج کتنے نوجوان ہیں جو پیشاب کے بعد پانی یا ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں. یہ مارا جائے انگریز، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تباہی مسلط ہو. اس مردود قوم نے مسلم امت کو تباہ کر دیا. وہ پینٹ اور شرٹ نکال کر لایا جس میں وہ خود تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہی ہے، ساری دنیا کی قومیں استنجا نہ کر سکے اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں. جانتے ہو وہ کتنا بڑا دشمن ہے آپ کا؟ یہ پوری قوم ابلیس کی ماننے والی ہے. اے مسلمانوں، ان کی سازشوں کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی سازشوں کو جس دن سمجھ جاؤ گے تو اس دن آپ کو پتا چل جائے گا یہ وہ قوم ہے جس کی نقل کرنے پر آج پوری دنیا کا مسلمان برباد ہو گیا اور ناپاکی کی زندگی گزار رہا ہے. آپ بس اسٹینڈ پر پہنچ جائیے، آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیے، آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیے، وہاں پیشاب کھڑے کرنے کے استنجے خانے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور ٹوائلٹ یہ تو انڈین کہلانے لگا کہ بھائی انڈین چاہیے کہ انگریزی چاہیے. ایسا ٹوائلٹ کہ جس سے آدمی پاک ہو کر نہ نکلے. اور کہاں تک داخل ہو گئے؟ مکہ اور مدینہ کے باہر بنے ہوئے ہوٹل، حرمین شریفین کے باہر بنے ہوئے ہوٹلوں میں انسان بیٹھ کر استنجا فارغ نہیں ہو سکتا. وہ ٹوائلٹ انگلش بنے ہوئے ہیں کہ جن میں جا کر اسے ناپاک گندا ہونا ہی ہے. ان کی تہذیب جب اپنائی اور ان کی فطرت جب اپنائی تو انہوں نے اپنی غلاظت اور گندگی ہمارے شہروں اور گھروں میں. انگلش، ارے بھائی کوئی بیمار ہوتا گھٹنوں کا مریض تو چلو ٹھیک ہے، لیکن فیشن بن گیا کہ نہیں؟ کیا حال ہے آج؟ حرم میں ہم تلاش کرتے پھرتے ہوٹلوں میں کہ کوئی ہمیں زمین پر بیٹھنے والا بیت الخلا مل جائے. کہاں وہاں پر ہوٹل میں وہی انگریزوں کی اولادیں. یہی تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تھا اگر اسلام کو مٹانا ہے، اگر دنیا سے اسلام کو ختم کرنا ہے تو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو کہ فکر عرب جو ہے اسے انگریزی جامہ پہناؤ، ان کے ذہنوں پر قبضہ کرو اور اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. لہذا آج اس سرزمین پر جو کبھی اسلام کا مرکز ہوا کرتی تھی، وہ سرزمین جہاں پر بیت اللہ قائم ہے، جہاں رسول اللہ کی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر بیت المقدس قائم ہے، وہاں یہودیوں کی تہذیب ہے. اوپر سے سعودی عرب میں صرف آپ کو برقع نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اگر عورت ننگے بدن ہے، چڈیاں پہنے ہوئے ہے، وہ اپنے جسم کو کھولے ہوئے ہے، وہ صرف دکھانے کے لیے برقع ہے، اندر کی مایا تبدیل ہو چکی ہے. 92-93 چینل ایسے چل رہے ہیں جن پہ دن رات زناکاری کے بہت عیاشی کے منظر دکھائے جا رہے ہیں. ہائے افسوس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اپنی فکر کرو. اسی کے لیے یہ اجلاس ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم آپ کے بیچ آتے ہیں تاکہ شاید آپ کا دل پسیج جائے، شاید آپ کا دل نرم ہو جائے. آج چونکہ پوری دنیا پر اسلامی نظام نہیں ابلیسی نظام قائم ہے، شیطانی اور دجالی نظام قائم ہے، اس کی زد میں پوری دنیا آ چکی ہے اور مسلمان قوم پر بھی جادو کر دیا گیا ہے. اس کی آنکھ پر بھی وہی جادو کیا ہے جو کل سحروا اعین الناس، جو فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا. تو اس جادو کے اثر سے جو رسیاں تھیں وہ سانپ
نظر آ رہے تھے، جو ان کی لاٹھیاں تھیں وہ سانپ نظر آ رہے تھے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے رسیوں کو سانپ دکھایا اور لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے اس سحر کی، اس جادو کی قلعی کھولی اور ان کے اس باطل طلسم کو توڑ ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب زمین پر گرا تو اس نے پھر حقیقت کھول کے واضح کی کہ یہ جادو ہے. وہ ان سانپوں کو نکل گیا، وہ ان رسیوں کو نکل گیا جو ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر کیا تھا. آج بھی ابلیس کے جادوگر سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، سائنٹسٹوں کی شکل میں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہماری آنکھوں پر اپنا جادو کر دیا ہے. جو باطل ہے وہ ہمیں حق نظر آ رہا ہے اور جو حق ہے وہ ہمیں باطل نظر آ رہا ہے. جو غلط ہے وہ ہم اسے صحیح سمجھ رہے ہیں، جو صحیح ہے ہم اسے غلط سمجھ رہے ہیں. یہ جادو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ قرآن کریم ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. اگر اس جادو کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ صحابہ کی کرامات ہے. اسی کا ہم آج شکار ہے، اسی کا ہم شکار ہے. میں کہاں کہاں تک گفتگو کروں؟ ایک زخم ہو تو مرہم رکھوں. اسلام کا پورا بدن چھلنی چھلنی ہے. کون سے حصے پر ٹانکے لگائے جائیں؟ کوئی اور نہیں اسلام کو برباد مسلمان یہود و نصارہ سے مل کر رہے ہیں. خدائے ذوالجلال کی قسم، جس طرح کوئی لوہا کسی لکڑی کو نہیں کاٹ سکتا جب تک اس لوہے میں لکڑی کا دستہ نہ ہو. لکڑی خود لکڑی کو لوہے سے کٹواتی ہے. کوئی آری کسی لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی جب تک اس کا بیٹا لوہے کا نہ ہو. کوئی کلہاڑی کسی پیڑ کو نہیں تراشھ سکتی جب تک اس میں دستہ لکڑی کا نہ ڈالا گیا ہو. آج پوری روئے زمین پر جو مسلمانوں کی صورت حال ہے، خدا کی قسم کون عیسائی ماں ہے جو محمد کے بیٹوں سے بھیڑ جاتی؟ کون یہودی ہے جو ہمارے بیٹوں کا خون پیے تھا؟ وہ کون عیسائی ہے جو میری بیٹی اور بہن عافیہ صدیقہ کو اٹھا کر لے جاتا؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو عراق میں میرے بچوں کے ساتھ خون کی ہولیاں کھیلتا؟ اگر ان کے ساتھ شیعہ رافضی کبیرہ ملعون مردود نہ ہوتا، اگر یہ اپنے کاندھے نہ دیتے اور رب کعبہ کی قسم ان کی توپیں کام نہ کر سکتی تھی، ان کی توپوں کو کاندھا دینے والے یہی ملت اسلامیہ کے غدار اور یہ ایمان فروش ہے. جس طرح ہندوستان میں 1757 میں بنگال انگریزوں کے قبضے میں نہیں جاتا، پلاسی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی، اگر وہاں میر جعفر نہ ہوتا، میر جعفر نہ ہوتا، سراج الدولہ گرفتار نہ کیے جاتے، مگر میر جعفر نے چند ٹکوں کے لیے اپنی جھولی پھیلائی اور اپنی تھوڑی سی دنیا اور اپنی اولاد کے لیے انگریزوں کی مخبری کی اور ان کا غلام بن گیا. مگر باہر سراج الدولہ تو نے گرفتار ہو کر بھی اسلام کے ماتھے پر کلنک نہیں لگنے دیا، تو نے اپنی ماں کے خون کو بٹا نہیں لگنے دیا، تو نے اسلام کی پیچھانی پر داغ اور دھبا نہیں لگنے دیا، تو نے جام شہادت تو پیا مگر اسلام کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھا. خدا کی قسم اگر 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 میسور کی سرزمین پر میر صادق نہ ہوتا جس نے غداری کی نواب سلطان ٹیپو کے خلاف، تو سلطان ٹیپو زندہ رہتے، حیات رہتے اور ہندوستان 100 سال تک اور انگریزوں کی غلامی میں رہتا.
یہ وہی تھے جن کے نام مسلمانوں جیسے تھے، یہ وہی تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں مسلمانوں جیسی تھیں، یہ وہی تھے جن کے چہرے مسلمانوں جیسے تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جس طرح اس زمانے میں سلطان ٹیپو کی تحریک کو ختم کرانے والا میر ساجد تھا تو وہ میر جعفر تھا، پھر سید احمد شہید کی تحریک کو ختم کرانے والے بھی اپنے ہی مسلمانوں غدار تھے۔ اسی طرح اس 20ویں صدی میں پورے روئے زمین پر جو انگریزی نظام آیا، جس نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور جس نے اپنے ظالم پنجوں سے امت مسلمہ کی گردن کو شیر کی طرح دبوچ لیا اور امت بے دم اور بے جان ہے، اس معصوم لڑکے کی طرح جس کا حال اور ویڈیو آپ نے دلی کے چڑیا گھر میں دیکھا تھا کہ اس کی گردن شیر کے جبڑوں میں تھی، لوگوں کی آنکھیں کچھ نہ کر سکی، لوگوں کے پتھر بازی کچھ نہ کر سکی، شیر اس 16 سال کے نوجوان کو اپنے جبڑوں میں اٹھا کر لے گیا، اس کا دم نکل گیا، خون اس کے جسم سے بہتا رہا، ماں کلیجہ پیٹتی رہی، باپ تڑپتا رہا۔ کسی عدالت سے اس شیر کو طلب نہیں کیا گیا، کسی حکومت نے اس شیر کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا، اس لیے کہ شیر کو خون پینے کی اجازت ہے اور انسان کے خون کی آج زمین پر کوئی قیمت نہیں ہے۔ چڑیا گھر کی رونق میں فرق نہ آ جائے، شیر کے پنجرے میں کوئی درار نہ پڑ جائے، شیر کو پھر گوشت سے نوازا جاتا رہا اور اس کے گھر میں صفے ماتم بچھی رہی۔ اسی طرح اس 20ویں صدی کو 20ویں صدی سے ظالموں نے جو امت کی گردن میں اپنے جبڑے ڈال کر اس سے خون رس رہا ہے، امت بے دم ہے اور تڑپ رہی ہے، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھتا بھی ہے تو کوئی میر جعفر بن کر، کوئی میر صادق بن کر، کوئی پرویز مشرف بن کر، تو کوئی نواز شریف بن کر، تو کوئی شاہ عبداللہ بن کر، تو کوئی شاہ سلمان بن کر، تو کوئی جنرل سیسی بن کر، تو کوئی شاہ عبداللہ جارڈن کا حکمراں بن کر، کوئی بشر الاسد بن کر، کوئی احمدی نژاد بن کر، یہ سب یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امت مسلمہ کے یتیموں کو زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ایک ڈبیا تک میسر۔ ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، ہماری حیثیت ان بندروں کی سی ہو گئی ہے جو ایک روٹی کی چپاتی کے لیے دن بھر ناچتے ہیں اور ڈگڈگی کے اشارے پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ ہماری حیثیت اس سانپ کی ہو گئی ہے جسے سپیرے نے پکڑ کے پٹاری میں بند کر دیا ہے اور اپنی پیٹ کے لیے وہ ہمارا تماشا کرتا پھرتا ہے۔ ہماری حیثیت اس ریچھ کی ہو گئی ہے جسے نچانے والا، کالی کھانسی کے ختم کرنے کا راگ الاپنے والا معصوم بچے اس کے پیٹ پہ چڑھا دیتا ہے اور ڈگڈگی بجا کر کے چند دانے سمیٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ پوری دنیا یہودیت اور عیسائیت نے ہمارے چند حکمرانوں کو ڈگڈگی پر نچانا شروع کر دیا اور اس بہانے وہ ہمارے تیل کے خزانوں کے مالک ہوئے۔ سونے کے پہاڑ اللہ نے ہمیں دیے تھے، عیسائی اسے لوٹ کر لے گئے اور سوئٹزرلینڈ میں جا کے بند کر دیا۔ لہذا ہمارے پاس پیٹرول کے کنویں تھے جس سے ساری دنیا کی مشینری چل رہی ہے، وہ تیل ہم سے چرا کر لے گئے۔ امت کے ہاتھوں میں کرکٹ کے بلے دیے اور یہ کرکٹ کی پچ پر کھیلتے رہے۔ امت کے ہاتھوں میں بیڈمنٹن کی چھڑیاں تھیں اور وہ اس پر کھیلتے رہے، یہ لوڈو کھیلتے رہے، یہ امت کے لوگ چاکر کھیلتے رہے، یہ شطرنج کھیلتے رہے، یہ تاش کے پتوں پر کھیلتے رہے۔ وہ ہاتھ جو کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے دیے تھے، کعبہ ترستا رہا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کس کو بلایا گیا؟ شراب پینے والا عیسائی بلایا گیا، زنا کرنے والا عیسائی بلایا گیا، ناچنے والی رنڈی اور طوائف بلائی گئی۔ یہ بلانے والے کون؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، ان بلانے والوں ہم تم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم تمہاری قبروں پر پتھر پھینکیں گے اگر موقع ملا، ٹھیک اسی طرح جس طرح عربوں نے کل ابو نزال نام کے آدمی کی قبر پہ پتھر مارے۔ جانتے ہو ابو نزال کون تھا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔
کیونکہ یہ امت اپنی تاریخ بھول چکی ہے، فراموش کر چکی ہے، اسے آپسی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے، اسے میرے دوستو اختلافات سے فرصت نہیں ہے۔ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، ابرہہ اپنا لشکر لے کے آ رہا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو راستہ بھول گیا، یمن سے آ رہا تھا، حبشے سے، راستہ بھول گیا، اس نے ایک عرب کو پکڑا، ابو نزال اس کا نام تھا، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا مجھے خانہ کعبہ کا راستہ بتا دے۔ ایک طرف عرب و غیرت مند تھے، گو کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، ابھی محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے آنے میں 55 دن باقی تھے، آپ اپنی ماں کے رحم مبارک میں ابھی دنیا میں آنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ باقی عربوں نے راستوں میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر ابرہہ کا لشکر بہت طاقتور تھا، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، ہاتھیوں کے ہودج پہ سوار ہو کر تیر چلاتا ہوا آیا تھا۔ بالکل یہی حالت تھی جو آج دنیا کی ہے، یعنی عرب زمین پر تھے پر وہ آسمان سے تیر چلا رہا تھا، جیسے آج دنیا کے مجاہدین زمین پر ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز نہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، ان کے پاس B-52 طیارے نہیں، ان کے پاس F-16 ہوائی جہاز نہیں، دشمن ہوائی جہازوں سے بمباری کر رہا ہے، ان ہوائی جہاز کو گرانے کے لیے آج دنیا کے مسلمانوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنے نہیں۔ اس یہی صورتحال اس وقت تھی کہ وہ اس زمانے کے ہیلی کاپٹر ہاتھیوں کی شکل میں لے کر آیا تھا، اس زمانے کے طیارے ہاتھیوں کی ہودج کی شکل میں لے کر آیا، کچھ نے مقابلہ کیا، مگر وہ رونتا ہوا زمین کو جب کعبے کے نزدیک پہنچنا چاہتا تھا تو راستہ بھٹک گیا۔ ابو نزال سے کہا اتنے روپے میرے پاس موجود ہیں، اتنے دینار و درہم موجود ہے، بتا مجھے راستہ کہاں ہے؟ تو اس بدبخت نے اس کو راستہ بتایا کہ یہ راستہ کعبے کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے کے عرب اتنے غیرت مند تھے، انہیں وہ واقعہ یاد تھا، ابرہہ سے اللہ نے اپنا گھر تو محفوظ کرایا ابابیل کے ذریعے، ابابیل کی کنکریوں کے ذریعے ابرہہ اور اس کا لشکر تو ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن ابو نزال جب مرنے کے بعد عرب اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ جو عرب وہاں سے گزرتا تھا تو اس کی قبر پہ پتھر مار کے جاتا تھا۔ یہی وہ بد نصیب تھا، یہی وہ ہرما نصیب تھا کہ جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو راستہ دیا تھا خانہ کعبہ کی طرف آنے کے لیے۔ اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے حقارت کرتے ہیں، اس کی قبر پر تھوکیں گے، اس کی قبر کو ٹھوکروں سے رودیں گے، یہ قابل نہیں ہے کہ اس کی قبر کا احترام کیا جائے۔ وہ اتنے غیرت مند تھے، گو کہ جاہلیت پر تھے۔ آج مسلمانوں کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کل کا ابو نزال تھا؟ آج کا ابو نزال کون ہے؟ کس نے 1990 میں امریکی فوجیوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ حرم کی حفاظت تم کرو؟ یہ آج کا ابو نزال تھا جس نے امریکیوں سے یہ کہا کہ نہر سویز میں اپنے بیڑے لا کر ڈال دو۔ یہ کون تھے آپ کے حکمراں جنہوں نے امریکیوں سے کہا کہ عرب ساگر میں اپنے ایٹمی ہتھیار لا کر کے کھڑا کر دو؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل کے ابو نزال تھے۔ اگر آپ کا گزر ان کی قبر پر سے ہو جائے جن کی قبریں ریاض میں بنی ہوئی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پتھر مارتے ہوئے گزرنا وہ اس وقت کا ابو نزال تھا، یہ آج کے ابو نزال ہے جنہوں نے اپنے ایئر بیس دے دیے، اپنے ایئرپورٹ دے دیے، اپنے اڈے دے دیے، مقدس سرزمین یہودیوں کو روزنے کے لیے دے دی
اور اہل عراق اور شام کی گردنیں ظالموں کے حوالے کر دی. روزانہ وہاں جنازے اٹھتے ہیں, لاشیں گرتی ہیں. تصور کیا کرو اپنے معصوم بچوں پر کبھی ایک محبت کی نظر ڈال کر اہل عراق کے بچوں پہ نظر ڈالا کرو, اور پھر یہ دیکھا کرو کہ وہ بھی تو کسی کے جگر گوشے ہیں, وہ بھی تو کسی کے ماں کے لال ہے, وہ بھی تو کسی بہن کی آرزو اور سہارا ہے کہ جنہیں ایک منٹ میں آگ نکل جاتی ہے, جن کا خون زمین کے صحرا پر گر جاتا ہے. ان کو آج ہم اسلام کا شیر اور دین اسلام کا پاسبا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم سے بھی, مجھ سے بھی, تقریر کرنے والوں سے بھی, لکھنے والوں تم سے بھی. جب اللہ نے کہا تھا قولوا قولا سدیدا, اگر بولو تو صحیح بات بولنا. جب رسول اللہ نے کہا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. ابھی تو ظالم دیکھا ہی کہا, پھر بھی ہوش خراب ہے, پھر بھی نظر نہیں آتا کہ ہم امت مسلمہ کو سچ بتا دیں, اسے راہ حق بتا دیں. اے مسلمانوں, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ چور کو چور کہیں اور ڈاکو کو ڈاکو کہیں. کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور امریکہ کے ساتھی, کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں, اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام دہشت گردی کر کہاں رہا ہے؟ ارے یہ کہو نا کہ عیسائی اور یہودی اور سارے ان کے جو الائی ہیں, جو ان کے الائنس ہیں, وہ دہشت گرد ہے اور ان کا دین عیسائیت دہشت گردی نہیں سکھاتا. یہ جملہ سنتے ہو نا, اخبار میں پڑھتے ہو نا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں, اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. تو مسلمان, اس کا مطلب تم کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے. ذرا بتاؤ ایسے کہاں ہے؟ دہشت گرد مخالف ریلی کریں گے تو کس کو دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ ہم سے اقرار کراتے ہو کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے, تو ایک مسلمان دہشت گردی کر کہاں رہے؟ کون مسلمان دہشت گرد ہے بتاؤ. ہم مسلمان ہوتے ہوئے صرف ہند کی بات نہیں کریں گے, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. لیکن میں ہندوستان ہی میں چونکہ پیدا ہوا, اور جب تک میرا یہاں رزق مقدر ہے میں یہاں ہوں, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مکہ مسجد میں جو دھماکہ ہوا وہ کس مسلمان نے کیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہندو دھرم دہشت گردی نہیں سکھاتا؟ وہ تو اسیمانند تھا. جو سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکہ ہوا وہ کس مسلمان نے کیا؟ جس میں ہندوستان اور پاکستان کے مسافر سوار تھے, ٹوٹل مسلمان تھے, کوئی غیر مسلم نہیں تھا. تو یہ دھماکہ سمجھوتا ایکسپریس میں جب راز کھلا تو کس نے کیا؟ کیا وہ RSS کے گنڈے اور بدماش نہیں تھے؟ یہ جو اجمیر کی درگاہ معین الدین چشتی کے نزدیک دھماکہ کیا, کئی اقرار نہ کر لیا گیا؟ کئی اقرار نہیں کیا کہ یہ سب کرنے والے کون تھے؟ کیا کرنل پروہت جیل نہیں گیا؟ کیا پرگیا سنگھ ٹھاکر اپنی موٹر سائیکل دھماکے کے لیے اس نے دی اور وہ جیل میں گئی؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا؟ ارے مسلمان دہشت گردی کرتا ہو تو کون کی تعلیم نہیں دیتا؟ وہ کہاں دہشت گردی کر رہا ہے بتاؤ؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دہشت گردی کرنے والے نکسلائٹ
دہشت گردی کرنے والے ICT، دہشت گردی کرنے والا اسرائیل کی تنظیم موساد، دہشت گردی کرنے والی امریکہ کی فوج بلیک واٹر، دہشت گرد امریکہ اور اس کے تمام اتحادی جنہوں نے افغانستان میں کھلے عام دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے اپنی فوجوں کو پورے دنیا کے مسلمانوں پر دہشت بٹھانے کے لیے وہ ہتھیار استعمال کیے جو انہوں نے کسی پر چیک نہیں کیے تھے۔ ہر نیا ہتھیار، ہر ویپن، ہر نئی بارود، ہر نئی گن، ہر نئی توپ، ہر نیا ہیلی کاپٹر، ہر نیا ڈرون طیارہ ہمارے جسم پر استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اثرات دیکھیں کیا ہوتے ہیں۔ ہر زہریلی گیس ہم پر استعمال ہوتی ہے، ہر زہریلا ہتھیار ہم پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے جو دہشت گردوں کا پچھلے 15 سال سے مقابلہ کر رہی ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، تم دہشت گردوں کتنی ہی طاقت اکٹھی کر لو، تم افغانستان میں 42 تھے اور آج عراق میں 62 ہو، اور ہمارے نبی نے کہا ہے ابھی تمہاری تعداد اور بڑھے گی، تم 80 تک پہنچ جاؤ گے۔ 80 جھنڈے ہوں گے تمہارے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اس 12,000 8 لاکھ فوجوں سے محمد کے دیوانے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دعوت کے میدان میں تم سے آمنا سامنا ہوگا۔ شام کا اسٹیج سج چکا ہے، شام کا آج اللہ تعالیٰ نے محمد کے غلاموں کو دے دیا ہے۔ اب اسلام کی راجدھانی، اب مسلمانوں کا مرکز، اب خلافت راشدہ کا مرکز رقہ بن چکا ہے، وہی ارض شام جسے اللہ نے برکت کی سرزمین کہا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا اور تمہارا شمشان گھاٹ ہوگا۔ کون ہے دہشت گرد؟ مسلمان۔ کہتے کیوں نہیں کہ دہشت گرد اسرائیل ہے جو 1948 سے لے کر کے آج تک دہشت گردی کرتا رہا ہے۔ دہشت گرد روس تھا اور آج بھی ہے، جس نے 18 لاکھ افغانیوں کا خون بہایا۔ دہشت گرد شام کا حکمران اور اس کے ساتھ ایران کی فوج اور لبنان کی شیعہ آرمی اور حزب الشیطان جس نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام حزب اللہ رکھا ہوا ہے، عرب مجاہدین نے اس کا نام حزب اللہ نہیں حزب اللہ رکھا ہوا ہے۔ اور لات مشرکوں کی ایک دیوی تھی جو کعبے میں جس کا بت تھا۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل، معصوم بچوں کے خون کے دریا بہا دینے والا بشر الاسد نصیری شیعہ کسی کی نظر میں دہشت گرد نہیں ہے، اسے کوئی دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ بھائی جن کی بہنوں کی آبروئیں لوٹ لی گئی، وہ باپ جس کی بیٹی کے ساتھ اس کی نظروں کے سامنے زنا کیا گیا، وہ بیٹا جس کی ماں کے ٹکڑے اس کی نظروں کے سامنے کیے گئے، جب وہ سر سے کفن باندھ کر نکلا اور جب وہ محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے نکلا، جب وہ حضرت حسین کا قافلے کا ایک رکن بن کر نکلا، جب وہ خالد بن ولید کی سنت کو زندہ کرنے نکلا، تو ظالموں تم نے ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا۔ دشمن کی گولیوں سے تو انہیں تکلیف نہ پہنچی، دشمن کے تیروں سے تو جو زخم پہنچا اسے دیکھ کر تو مسکرائے، یہ اللہ کے راستے کا زخم ہے۔ دشمن کی گولیاں لگی تو شہادت کا جام پیا اور حضرت حمزہ کی طرح تاج شہادت پہن کر وہ وادی جنت کی طرف روانہ ہوئے، مگر تمہارے قلم نے، تمہاری تقریروں نے، مسلمانوں تمہاری زبانوں نے ان کے دل چھلنی کر دیے۔ وہ اسلام کے ہیرو تھے، وہ اپنی ماں کے غیور بیٹے تھے، وہ صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد تھے، وہ نور الدین زنگی کے وارث تھے، وہ عماد الدین زنگی کے جان نشین تھے، جن کی آنکھوں میں بیت المقدس کی آزادی کے خواب تھے، جن کے دلوں میں ارض مقدس سے یہودیوں کو نکالنے کے ارمان تھے، جن کے دل میں یہود و نصارہ کے ناپاک قدموں سے وہی کی پاک سرزمین کو پاک کرنے کا حوصلہ تھا۔ باطل نے انہیں دہشت گرد کہا اور تم نے بھی انہیں دہشت گرد اور خارجی کہا۔
حساب تو دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حساب تو دو گے. کہتے تو یہ ہے کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، لیکن نبی کے وارث کہ نبی کو امت کا غم نہ تھا؟ جس کے دل میں امت کا غم نہ ہو وہ نبی کا وارث کہاں ہے؟ نبی تو متواصل الاحزان ودائما الفکر، مسلسل غم میں تھے، مسلسل فکر میں رہتے تھے، مگر تیری آنکھ میں کبھی آنسو آیا اس معصوم بچے کی چیخ سن کر کہ جس نے پیڑ سے لپٹ کر ساری دنیا کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے کہا میں ملک شام کا یتیم ہوں، اس ظالم بسر اثر شیطان نے میرا باپ قتل کر دیا، میری ماں اٹھا کر لے گئے، آج میں 3 دن سے بھوکا ہوں، سوائے پانی کے قطروں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اے عرب شہزادوں، تمہارے پاس دولت ہے مگر وہ دولت ناچنے گانے والیوں پر تم نچھاور کر رہے ہو. اے عرب کے شاہ عبداللہ، تم اپنی بیٹی کو جہیز میں سونے کا ٹوائلٹ دیتا ہے، تیری بیٹی سونے کے لیٹرین پہ لیٹرین کرتی ہے، اور امت کا یہ معصوم بچہ ایک ڈبل روٹی کے لیے ترس رہا ہے. ابھی ملک کے شام میں برف پڑی، 8 لاکھ مسلمان سنی ہونے کی بنیاد پر، صحابہ کی عظمت دل میں رکھنے کی بنیاد پر، عمر رضی اللہ عنہ کے شہدائی ہونے کی بنیاد پر، ابو بکر کو خلیفہ اول ماننے کی بنیاد پر، عثمان سے محبت کا اعلان کرنے کی بنیاد پر 8 لاکھ کیمپوں میں پڑے ہیں. برف گری، ماں نے بچے کو جنم دیا، اس برف نے سینے کو ٹھنڈا کر دیا، ماں کا دل کا ہیٹر ٹھنڈا ہوا، بیٹا رویا تو ٹھنڈا ہی دودھ پلا دیا، اس بیٹے پر بھی ٹھنڈ جمی اور اس کا خون رگوں میں جم گیا اور وہ برف بن گیا اور دنیا سے یہ کہتے ہوئے گیا کہ ہم نے جان دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، یہ دنیا تمہیں مبارک، ہمیں جنت مبارک. کبھی اس بچے کا غم آیا؟ کوئی سنا نہیں. اے عوام، یہ کہہ کے نہیں چھوٹو گے کل قیامت میں کہ ہم سے تو فلاں نے نہیں بتایا، ہم تو فلاں کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل قیامت میں جب عوام جہنم میں ڈالے جائیں گے، عوام وہ جن کے پیچھے چلتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ فَلَمَّا تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کہ وہ جن کی اتباع کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، جب وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے، ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے، تو یہ جو پیچھے پیچھے چلتے تھے آنکھ بند کر کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری مدد ٹوٹ جائے گی. ہائے افسوس، ہم تو جہنم میں گئے. اب کیا ہوگا؟ ہم نے تو ان کی بات مانی، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی، تھی یا نہیں تھی. تب کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں کی مانی، کبراءنا اپنے بڑوں کی مانی. کون بڑا؟ ہمارے نزدیک بڑائی کس بات کی ہے؟ آج صاف کہہ دوں، کڑوی تو نہیں لگے گی. نیم کی مسواک سمجھ کے دانتوں سے لگا لینا، کیونکہ کڑوی مسواک نیم کی بہت فائدہ دیتی ہے. کنین کی گولیاں کڑوی ہوتی ہیں مگر بخار اتر جاتا ہے، کڑوی گولی کے بغیر بخار نہیں جاتا. کیا کہیں گے؟ یا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو انہیں بڑا جانا، ہم ان کے پیچھے چل رہے تھے، یہ ہمارے سردار بن بیٹھے تھے، ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا،
جدھر لے چلے ادھر چل دیے. جیسا کہ راحت اندوری نے کہا ہے, یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہے. یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہے. ادھر چلتے ہیں جدھر رہنوں کا چلا. ہر دفعہ نیا چولا پہنا, صاحب کے ذرا ادھر آ گئے. اچھا سرکار, جی سردار, آمنا و صدقنا, بہت اچھا کیا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا کہنے. آئیے. عوام کی حق بولنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. وہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص اٹھا, ان سے بڑا جاہ و جلال کا کون مالک ہو سکتا ہے, جن کی تلوار ہی ہر وقت فضا میں لہراتی رہتی تھی اور گردن قلم کرنے کے لیے ہر وقت بے چین و بے قرار رہتی تھی. لیکن ایک شخص کھڑے ہو کر کہا, یا امیر المؤمنین, اپنا احتساب کراؤ, حساب دو, یہ کرتا جو پہن کر آئے ہو یہ کہاں سے آ گیا؟ مال غنیمت میں جو ہمیں ملا تھا وہ تو اتنا نہ تھا کہ اس سے جبہ سل جاتا. آپ کا جبہ کہاں سے سل گیا؟ لگتا ہے کہ امانت میں خیانت کی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, وہ ہے رہبر, وہ ہے نمونہ, وہ ہے خلیفہ, وہ ہے اسلامی حکمران. جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہے ہمارا اسلامی حکمران, کہ جب قحط پڑا تو اپنی قوم سے کہہ دیا کہ جب تک قحط رہے گا چکنائی استعمال نہیں کروں گا. میری قوم پاکوں سے ہو, میری قوم بھوکی ہو اور میں چکنائی کا سارن استعمال کرتا رہا ہوں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب قوم نے آ کر کہا آپ امیر المؤمنین ہیں, امت کی لاج ہے, امت کے سر کا تاج ہے, آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ استعمال کر لیجیے. کہا نہیں, امت بھوکی ہو اور میں پیٹ بھر کے چکنائی استعمال کر رہا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ تھے اسلامی حکمراں, لہذا انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح سوال کیا. جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر. ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں, ابا جان کی طرف سے بدگما مت ہو. وہ جو غنیمت میں مال آیا تھا ایک حصہ مجھے ملا, کپڑے کا ایک حصہ ابا جان کو ملا. میرا کپڑا بھی پورا نہیں بن رہا تھا, ادھورا ابا کا رہ رہا تھا. میں نے اپنا والد صاحب کو حد دیا اور ہبا کر دیا, دونوں کو ملا کر جبہ سی لیا گیا ہے. خیانت نہیں کی ہے تمہارے مال میں. تب وہ شخص نیچے بیٹھا. اس وقت عوام حق بولنے والے اور حق کہنے والے تھے. آج تو کہتے ہیں میاں ان سے کیوں بگاڑے, ان سے بھی بنا کے رکھو, ان سے بھی بنا کے رکھو, پتہ نہیں ان کا راج آ جائے یا ان کا آ جائے. حق کوئی کہنے تیار نہیں, تو پھر حق جائے کہاں؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنی قوم کا امتحان لینے کے لیے ایک دن مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے بیت المال میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں. پہلے جمعے کو کوئی نہیں بولا کیونکہ وقت کافی دور چلا گیا تھا حضرت عمر سے. دوسرے جمعے کو آئے, پھر یہی کہا, پھر کوئی نہیں بولا. تیسرے جمعے کو آئے اور جب یہ کہا کہ یہ مال میرا, تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھا, تلوار سوتی اور سوت کر کہا, میرے معاویہ تم کیسے اس کے مالک بن سکتے ہو؟ وہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے, وہ امت کے یتیموں کا ہے, وہ بیواؤں کا ہے, وہ مسکینوں کا ہے, وہ مسافروں کا ہے, وہ غریبوں کا ہے, وہ کمزوروں کا ہے. تمہارا کیسے ہے؟ وہ امت کا بیت المال ہے. اگر تم یہ کہو کہ میرا, تو یہ تلوار آؤ تم سے فیصلہ کرے گی. امیر معاویہ منبر سے نیچے اترے, ہچکیوں سے رونے لگے اور اس نوجوان کو اپنی باہوں میں لے کر کے کہا, میں تو امتحان لے رہا تھا کہ میری امت میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں کہ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا. یہ تھے وہ امیر المومنین. اب ہم آپ بڑا کسے سمجھتے ہیں؟ جو بڑی گاڑی سے آ جائے, 5, 6, 7, 8, 10, 20 گارڈ اس کے پاس, زیڈ کمانڈو ہوں,
کافر اس کی محافظت پہ لگے ہوئے ہوں کہ حضرت کا بال بیکا نہ ہو جائے، دھوکے سے شہادت نہ مل جائے، اگر مل گئی تو بڑا جرم ہو جائے گا. ہم اسے بڑا سمجھنے لگے. یہ معیار بدلنا پڑے گا. بڑی بات اس کی سمجھنے لگے جو دولت مند ہے، جو امیر ہے، جو عہدے اور منصب پر ہے. بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی اور اس کے صحابہ اور ان کے غلاموں کی ہے. اگر یہی بات ہے تو بڑا پھر امام احمد ابن حنبل کو کیوں مانتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل کے کوڑے لگانے والوں کو بڑا کیوں نہیں جانتے؟ تو وقت کا بادشاہ تھا. لیکن بڑے امام احمد ابن حنبل جنہوں نے کوڑے کھا کر اسلام کی لاج بچائی. ہندو قوم اکبر کو سمراٹ کہا کرے، میں نے اسے سمراٹ کبھی نہیں مانا. اسے مہان اکبر کہے، اس کے نام پر مغل اعظم بنائی جائے، وہ بڑا نہیں. بڑا وہ نہیں جو جودا بائی کو بیوی بنا کر جاٹوں کا داماد بن جائے. بڑا وہ اورنگزیب عالمگیر جو علماء کو جمع کرے اور فتاوی عالمگیری لکھوائے. بڑا وہ جو اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنے اور بیت المال سے کچھ نہ لے اور اپنا حکومت اپنی کمائی سے، اپنا پیٹ اپنی کمائی سے بھرے. بڑا وہ مجدد الفسانی جو اکبر کے باطل نظام کو اپنی ٹھوکروں سے رون ڈالے اور آج تک اس کی ایمان کی علاوت سے مسلمان محدود ہوتے رہے اور اس کی ایمان کی گرمی سے آج تک ہندوستانی مسلمانوں کے چہرے اور دل جگمگاتے رہے. وہ مجدد الفسانی بڑا ہے. ہم اس پر رحمت کی دعائیں کریں گے. اکبر کے لیے تو ہمیں کیا دینا دینا. حضرت علی نے کہا انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. یہ دیکھو کہ بات کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. بات کیا کہہ رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ کون کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اے عزیزو، یہ باتیں مجھے اس لیے کہنا پڑ رہی ہیں کہ کم از کم ہندوستان کا مسلمان شچو پنج کا شکار ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ حقائق کیا ہے، اصلیت کیا ہے. شام و عراق سے تمہارا رشتہ قرآن اور سنت کا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور آنے والے دنوں میں بھی. اس لیے مسلم قوم کو اس پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے. یہ ایرا زیرا نتو خیرا کیڑے مکوڑوں کو معبود ماننے والے، ان کی کوئی پرواہ مت کرو. تمہاری سرزمین وہ ہے جس سرزمین پہ قرآن آیا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، جو محشر کی سرزمین ہے. اس لیے کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے اور قبلہ اول مسجد اقصی ہے. شام کی سرزمین پہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارا مستقبل ہے، تمہارا حال اس سے وابستہ ہے. حق کو حق کہو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عراق و شام کے علاقوں کو جوڑ کر جو اب خلافت کا اعلان ہوا ہے، تو اس خلیفۃ المسلمین نے 1400 برس پہلی وہ تاریخ دہرا دی ہے جس تاریخ کے لیے دنیا ترس رہی تھی. اس نے منبر پر کھڑے ہو کر یہی کہا، اے لوگوں، ان اطاعت اللہ و رسولہ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں فاطیعونی، تو میری اطاعت کرنا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اسلام پر چلنے والے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنا. اور اگر میں اس کے خلاف کروں، اگر میں اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کروں تو فانصحونی، تو مجھے نصیحت کرنا. اور اگر میں پھر باز نہ ہوں وہ سددونی، تو مجھے تلوار سے سیدھا کرنا. اب آج معاشرے میں برائیاں ہیں، مجھے رخصتی ہونا ہے. حضرت والا تشریف لے آئے ہیں. ایک عام برائیاں ہیں
جو ہمارے معاشرے میں ہے. مجھ سے کچھ حضرات نے درخواست کی تھی کہ میں اپنے موضوع میں اس کو ذکر کروں. ایک ہے جہیز جس کو ہم لعنت کہتے ہیں، اور ایک ہے سود جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر کیسے ختم ہو جائیں یہ جب ہمارے پاس طاقت ہی نہ ہو؟ ان کی پشت پر پوری دنیا کی حکومتیں کھڑی ہوں تو کیسے ختم ہو جائے گی یہ لعنت؟ سود اگر ہم لینے سے بچ جائیں گے تو معاف کرنا دینے سے تو نہیں بچ سکتے. آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں نہیں بچ سکتے؟ مولانا صاحب تم بھی نہیں بچ سکتے. اس باطل نظام میں مولانا صاحب بھی نہیں بچ سکتے، قاضی صاحب بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ ہوائی جہاز کا جو شخص عمرے اور حج کے لیے سفر کرتا ہے اس کے ٹکٹ میں اس کا بیمہ ہوا ہوتا ہے، انشورنس ہو جاتا ہے. وہی زمانہ آ گیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کوئی نہیں بچے گا الا آکلہ، یا تو وہ سود کھانے والا ہوگا اور موکلہ یا کھلانے والا ہوگا. اگر وہ کھلانے والا بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس کا دھواں اسے ضرور پہنچ جائے گا. اب یہ بتائیے کہ آج کوئی آدمی بغیر گاڑی کے سفر کرے گا؟ موٹر سائیکل سڑک پہ چلاؤ گے تو انشورنس کرانا پڑے گا کہ نہیں کرانا پڑے گا؟ ارے آپ سوچ رہے نہیں کرانا پڑے گا. نہیں کراؤ گے تو دروگا جی چالان کاٹ دیں گے. اس لیے آپ کو ٹریکٹر چلانا ہے تو اس کا انشورنس کرانا پڑے گا کہ نہیں؟ میں جس گاڑی سے آیا ہوں مالک اس کا کوئی بھی ہو پہلے انشورنس کرا کے اس میں بیٹھے. تو یہ انشورنس کمپنیاں جو سرمایہ دارانہ امریکہ کا نظام ہے وہ کیسے ہو جائے گا؟ اب جب سود دینے لگے تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ لینے بھی لگو، اور جو اس نظام کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں انہیں تم برداشت نہیں کر رہے. یہ نظام افغانستان میں آیا تو تم نے برداشت نہیں کیا، تم نے انہیں آتنکوادی کہا، انہیں ٹیررسٹ کہا، انہیں دہشت گرد کہا اور کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ جو سود کے نظام کو مٹانے کے لیے آئے تھے تم نے کہاں ان کی سپورٹ کی، اور اب یہ نظام عراق اور شام کی سرزمین پر آیا ہے جنہوں نے سودی بینکوں کو آگ لگا دی ہے، جنہوں نے باطل کی عدالت کو آگ کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے ہیں، زانیوں کی کمر پہ کوڑے برس رہے ہیں، زنا کرنے والی کو سنسار کیا جا رہا ہے، جنہوں نے موصل بینک کو یہ آرڈر دے دیا ہے کہ تو سونے کے سکے دے گا اور چاندی کے درہم تو اب لین دین کرے گا، جنہوں نے اپنی پوری دھرتی پر ادلب سے لے کے دیالا تک، عراق کے ادلب سے لے کے دیالا تک سگریٹ جلا دیے ہیں، گٹکے ختم کر دیے ہیں، شراب کی بوتلیں توڑ ڈالی ہے، اعلان کر دیا ہے کوئی مائی کلان نہ سگریٹ بیچ سکتا ہے، نہ سگریٹ خرید سکتا ہے، نہ اس میں آ سکتی ہے، نہ چرس آ سکتا ہے، نہ گانجا آ سکتا ہے، نہ سود لے سکتا ہے، نہ سود دے سکتا ہے. تو تم ان کی حمایت کہاں؟ ہند میں بیٹھے ہوئے انہیں کہہ رہے دہشت گرد ہے، یہ آتنکوادی ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، یہ خارجی ہے. جو مٹانے چلے ہیں وہ تمہیں اچھے نہیں لگ رہے. جب تک وہ قوت اور طاقت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ برائیاں نہیں مٹ سکتی. اگر چھوڑ سکتے ہو تو اتنی ہمت کر لو، کتنی ہمت کہ سارے علماء یہ کہیں کہ جو جہیز دے اور لے میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. نکاح کس سے پڑھوائیں گے؟ مولوی کو. اگر اتنی ہمت بھی ہم کر لیں تو کم سے کم ہندوستانی مجاہد تو بنی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کی بزرگی اور حضرت کی موجودگی میں مجھے وقت نہیں لینا. وما علینا الا البلاغ المبین.